شدید ترین آزمائشیں اور مشکلات آنے والی ہیں. گھبرانا نہیں، اسی لیے پہلے بتا رہے ہیں. رونا پٹنا نہ شروع کر دینا کہ کیا ہو گیا، مر گئے، ڈوب گئے، پٹ گئے، تباہ برباد ہو گئے، اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. یہ پہلے سے بتا دیا آپ کو آزمائشیں آنے والی ہیں، بڑی سخت آنے والی ہیں. آگ اور خون کے دریا ہوں گے، اس میں سے گزرنا ہے. کیونکہ حکمران خیانت کر رہے ہیں، علماء خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، میڈیا آوارہ ہو چکا ہے، دہشت گردوں کو کھلی چھٹی ہے، ناپاک اور پلید ترین لوگ سر پر چڑھے چلے آ رہے ہیں. ایم کیو ایم کو لو، عوامی نیشنل پارٹی کو لو، تحریک طالبان کو لو، بدترین فاسق فاجر ناپاک لوگ امریکہ، CIA، حکمران مل کر ان کو ہم پر مسلط کرنے کی دوبارہ سازش کر رہے ہیں. اور اللہ جلال میں سب سے بڑھ، کیونکہ یہ قوم توبہ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. جب کسی معاشرے کا ایلیٹ طبقہ، اشرافیہ غافل ہو جائے، پھر اللہ اس معاشرے کو الٹ دیتا ہے. جاہلوں کے غافل ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کو فرق اس وقت پڑتا ہے کہ وہ طبقہ جس کو اللہ نے علم دیا، جس طبقے کو اللہ نے اختیار دیا ہے، جس طبقے کو اللہ نے زبان دی ہے، منبر دیا ہے، جب وہ طبقہ خاموش ہو جائے یا کمپرومائز ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس اشرافیہ کو تبدیل کر دیتا ہے. پاکستان کو کچھ بھی نہیں ہوگا، فکر نہ کریں. یہ پاکستان اللہ کے فضل و کرم میں، لیکن جو مزید عمارت تعمیر کرنی ہے، جو قلعہ بنانا ہے اس کو، وہ پوسیدہ بنیادوں پہ نہیں بنے. اس کی بنیادیں تک کھیڑی جائیں گی. اس نظام کی، اس سیاسی نظام کی بنیادیں اکھیڑی جائیں گی، اس عدالتی نظام کی بنیادیں اکھیڑی جائیں گی، اس معاشی نظام کی بنیادیں اکھیڑی جائیں گی. کیونکہ یہ سود اور ربا کا جو نظام ہے نا، جب تک جڑ سے نہیں اکھیڑو گے اس کو، ان کے انٹرسٹ اس طرح کے وابستہ ہیں. یہ چاہے وہ کس رخ کے ہوں، آپ چاہے اسلامی جماعتیں لے لیں، سیکولر جماعتیں لے لیں، مشرق کی لے لیں، مغرب کی لے لیں، یہ ساری پلیت ملی ہوئی ہیں آپس میں. یہ کوئی نظام نہیں تبدیل کرنا چاہتا. بات یہاں پہ یہی ہوتی رہتی ہے کہ ایک کو ہٹائیں گے تو دوسرا آ جائے گا، دوسرے کو ہٹائیں گے تو تیسرا آ جائے گا. ان میں سے کوئی بھی، چاہے وہ ڈیموکریسی ہو یا ڈکٹیٹرشپ ہو، یہ نظام نہیں تبدیل کرنا چاہتے. ان میں سے کون ہے جو مجھے بتاؤ جو سود اور ربا کا نظام تبدیل کرنا چاہتے؟ مسلمان کو ذرا عافیت مل جائے نا، آسودگی مل جائے، اللہ تعالیٰ اس کو ذرا دنیا عطا کر دے تو یہ دنیا میں گم ہو جاتا ہے. کہاں سیلاب آ رہے تھے، اس وقت بھی ملک حالت جنگ میں، خودکش حملے روز ہو رہے ہیں، 10 15 20 سپاہی افسر جوان روز ہمارے شہید ہو رہے ہیں. کراچی کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور میڈیا کو اٹھا کے دیکھو، لگتا ہے جیسے ناچ گانے کی محفلوں کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے ان کو. نہ کوئی اللہ کا خوف ہے، نہ توبہ استغفار ہے. ہم نے اس آزادی اظہار کو دیکھ لیا. 100 چینل بنے ہوئے، ہم نے ان کو کھلی آزادی دے کر دیکھ لیا کہ ان میں کتنی ذمہ داری ہے. اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں اپنے خلاف حجت دے رہے ہیں اللہ کو، کہ اب آئندہ آنے والے وقتوں میں جب اللہ کی گرفت ان کو ہوگی تو یہ اللہ سے شکایت نہیں کر سکیں گے کہ مالک ہم کو موقع کیوں نہیں دیا. گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی حکمت کے تحت ہو رہا ہے کہ حرام حلال سے، حق باطل سے الگ الگ کر کے دکھا دیا جائے. حرام حلال سے، حق باطل سے الگ الگ کر کے دکھا دیا جائے. بچے، انسان کے بزدل اور بغیرت ہونے کا پتہ میدان جنگ میں ہی چلتا ہے نا. اس سے پہلے تو سارے بہادر بنے کھڑے ہوتے ہیں، سارے بہادر بنے کھڑے ہوتے ہیں. جب دشمن سے تصادم ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کون حق پہ کھڑا ہے، کون بزدل ہے، کون بغیرت ہے، کون دلیر ہے، کون شجاعت والا ہے، کون جانے دینے والا ہے. یہ جتنے سیاستدان خرافات، نعوذ باللہ، اللہ کے رسول سے بغاوت کرتے خرافات بک کے آپ کو جھوٹ بول رہے ہیں، پوری امت رسول کے ساتھ اس مدینہ ثانی پاکستان کا خیانت کر رہے ہیں، ذرا ان کو ایکسپوز تو ہونے دو نا. ایکسپوز تو ہو چکے ہیں نا، نظر آ گیا. ان کی حکومتیں بھی چل کے دیکھ لی، ہر ایک کی حکومت چل کے دیکھ لی، کئی برس چلا کے دیکھ لی کہ ان کے پاس کوئی حل کسی بات کا ہے ہی نہیں. کیونکہ یہ خود فتنے اور فساد اور طاغوت اور دجال کے نظام کا حصہ ہے. یہ نظام بدلنے نہیں آئے، یہ اس نظام کو ہم پہ مسلط کرنے آئے. اور اس وقت جو مشرق وسطیٰ میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ باتیں ہم برسوں پہلے کہہ چکے تھے کہ مسلمان ملکوں کو توڑنے کی سازش ہو رہی ہے. لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کیا بات آپ کر رہے ہیں. سب سے پہلا حملہ انہوں نے پاکستان پہ کیا تھا، عراق پہ، افغانستان پہ. اس سے پہلے ہی پاکستان پہ شروع کر چکے تھے معاملات یہ کہ پاکستان کو یوگوسلاویہ کی بنیاد پر صوبائیت، لسانیت، قومیت، فرقہ واریت. تحریک طالبان کو کئی برس تیار کیا، ایم کیو ایم کو کراچی میں تیار کیا، مختلف قسم کے گروہوں کو. پھر اس جمہوریت کے بعد دیکھو کون حکومت میں آیا تھا، عوامی نیشنل پارٹی. فرنٹیئر میں ان کی حکومت بنتی ہے. الطاف حسین جو کہتا ہے بدبخت کہ پاکستان کا بننا تاریخ کی سب سے بڑی غلطی، اس کو سندھ سب سے ناپاک پلیت لوگ، ان کو مرکز کی حکومت دی. پوری حکومت انہوں نے IMF کی شرائط اور اس کے قرضوں پہ چلائی، معیشت اس طرح چلائی. دہشت گردی کا عالم یہ ہے کہ عدالتی نظام ایسے بیٹھ چکا ہے کہ پچھلے 10 سال میں کسی ایک دہشت گرد کو کسی عدالت نے کوئی سزا نہیں دی. اور سینکڑوں خودکش حملہ آور جو روز ہمارے بچوں کو شہید کر رہے ہیں، ان کو پکڑا جاتا ہے، فوج پکڑ کے دیتی ہے، یہ واپس اس کو سسٹم میں چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ کوئی گواہ پیش ہی نہیں ہوتا، عدالت کوئی جج فیصلہ ہی نہیں کرتا. مسئلہ نہیں ہے کہ پولیس گواہ نہیں پیش کرتی، جج بھی خوف زدہ ہے نا، جج بھی تو فیصلہ نہیں کرتے. 17 کروڑ کی مسلمان قوم
جب اتنی بحث ہو جائے کہ اس کے اوپر اس جیسے حکمران مسلط ہوں اور الطاف حسین جیسا پلیت آدمی، اس سے پوری قوم بلیک میل ہوتی ہو. اگر ایک 17 کروڑ کی مسلمان قوم اتنی بغیرت ہو جائے کہ سب سے ناپاک لوگوں کے آگے بلیک میل ہو رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ اس پاکستانیوں کو بچا کے رکھے؟ یا تو غیرت دکھو، اسٹینڈ لو، کھڑے ہو، اذان دو. علماء کا حال یہ ہے کہ جو علماء حق ہیں ان کو قتل کیا جا رہا ہے، وہ بیچارے گھبرا کے خاموش ہو گئے. جو علماء سو ہیں وہ پاکستان کے خلاف حملوں کے فتوے دے رہے ہیں. ایک مسلمان قوم اتنی اندھی ہو جائے تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اس قوم کو بچا کے رکھے؟ اللہ شیروں دلیروں کا رب ہے، بغیرتوں اور کمینوں کا رب نہیں ہے. بابا انسان کو، مرد مومن کو، اللہ کے بندے کو اللہ سے اگر کوئی امید بھی چاہیے کہ اللہ اس کی مدد کرے گا، تھوڑی سی غیرت تو دکھانی پڑے گی نا. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا سے کام نہیں چلے گا. ہم پچھلے 3.5-4 سال سے اذان دے رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ اذان پھیل رہی ہے. اور یہ اذان خوشخبری کی اذان ہے، بدخبری کی اذان نہیں ہے، کیونکہ جو آنے والی ہیں وہ صرف خوشخبریاں ہیں. ہم صرف آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو پلیت نظام کے جو سنبھالنے والے لوگ ہیں، جو سیاست میں، جوڈیشری میں، معیشت میں جو لوگ ہیں، اب ان کی صفائی کا وقت آ گیا ہے. اور یہ صفائی اللہ کرے گا، اللہ خود کرے گا. ہم اس انارکی میں شامل نہیں ہیں. ہم سڑکوں پہ نکل کر جلوس نہیں نکالیں گے، ٹائر نہیں جلائیں گے، پتھراؤ نہیں کریں گے، آگ نہیں لگائیں گے. اس کی ضرورت نہیں ہے. رب کے مزاج کو سمجھو. اللہ کے مزاج کو سمجھنا ہوتا ہے کہ اللہ کرنا کیا چاہ رہا ہے. اگر ان جلسے جلوس سے، ہنگامہ کرنے سے کوئی کام ہو سکتا ہوتا تو ہم سب سے پہلے باہر نکلتے. لیکن یہ وقت ایسا ہے کہ دشمن چاہتا ہے کہ ملک میں مزید انارکی پھیلے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کام اس طرح کریں جیسے حضرت مجدد الفسانی نے یا علامہ اقبال نے کیا تھا. حضرت مجدد الفسانی کے دور میں اکبر بادشاہ نے دین الہی شروع کر دیا تھا نا. پتا ہے نا، تاریخ پڑھی ہے نا تھوڑی سی، کہ پورے ہندوستان کے اندر ایک نیا دین شروع کر دیا تھا جس میں نمازوں پہ پابندی، بالکل ہندوانہ رسم و رواج کو شامل کر کے ایک عجیب ملغوبہ نکالا تھا. لیکن پورے ہندوستان میں مسلمان آٹے میں نمک کے برابر ہیں، خطرات چاروں طرف سے. تو حضرت مجدد الفسانی اگر بغاوت برپا کرتے بادشاہ کے خلاف تو مسلمان حکومت بھی جاتی اور پورے ہندوستان میں غیر مسلموں کا قبضہ اس وقت ہو جاتا جب اکبر کا، مغلوں کا دور شروع ہوا تھا. آپ نے روحانی تربیت کا طریقہ اختیار کیا. بادشاہ کے وزیروں کو، اس کے ایڈوائزرز کو، اس کی اشرافیہ کو، اس کے ایلیٹ کو، اس کو جرنیلوں کو، تاجروں کو اپنی طرف گھیر لیا. جو تربیت کی نتیجہ یہ ہوا کہ پورا معاشرہ اس طرح حضرت مجدد الفسانی کے کنٹرول اور جکڑ میں آ گیا کہ جب اکبر مرتا ہے اور جہانگیر اس کی جگہ پہ بادشاہ بنتا ہے تو جہانگیر آ کے مجدد الفسانی کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہے. اور اس کے بعد پھر جہانگیر خود اپنے ہاتھوں اپنے باپ کی ساری حرام رسموں کو ختم کرتا ہے اور اس کے بعد کئی 100 سال تک ہندوستان میں اسلامی نظام قائم رہتا ہے. جلد بازی نہیں کرنی، کام جلدی ضرور کرنا ہے، جلد بازی میں نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ سے پیش قدمی نہیں کرنی، آگے اللہ کی رضا کو جاننا ہے. یا پھر اتنا بڑا مقام حاصل کرو اللہ کو اپنی رضا خود بتاؤ. خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کی. دو ہی طریقے ہیں نا، یا تو رب کی رضا جان لو، اس کے مطابق عمل کرو، یا رب کو اپنی رضا بتا کے اپنی تقدیر لکھوا لو خود جو مرضی چاہتے ہو. اندھا دھند چکر ڈالنے سے، اندھا دھند کارروائی ڈالنے سے، اچھلنے کودنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ پہلے سے بتا دیا آپ کو، آزمائشیں آنے والی ہیں، بڑی سخت آنے والی ہیں.